السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نسخہ طب و دیسی ٹوٹکے میں خوش آمدید۔ آج میں آپ احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یورک ایسڈ کی معلومات، وجوہات، علامات اور دیسی علاج کے تیز با ہدف دیسی نسخے جو مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ یورک ایسڈ کی معلومات، وجوہات اور علامات۔ یورک ایسڈ ایک قدرتی فضلہ یا تیزابی مادہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ مادہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے اور اس کا اصل کام جسم میں گرمی پیدا کرنا ہے۔ یہ پیورین کی وجہ سے ہر روز جسم میں بنتا ہے۔ پیورین ایک کیمیائی مادہ ہے جو ہمارے جسم میں خلیوں کے ٹوٹنے سے قدرتی طور پر بنتا ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ غذا سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ خون میں یورک ایسڈ کی موجودگی معمول کی بات ہے، لیکن اگر اس کا لیول صحت مند سطح سے بڑھ جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس ٹائپ 2 کا باعث بن سکتا ہے۔ یورک ایسڈ میں اضافہ صرف غذا سے نہیں ہوتا بلکہ مجموعی طرز زندگی اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جب یورک ایسڈ کا پیشاب کے ذریعے جسم سے اخراج نہ ہو پاتا ہو تو یہ کرسٹل کی صورت میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل سے بچاؤ کی واحد صورت یہی ہوتی ہے کہ یورک ایسڈ کے لیول کا خیال رکھا جائے اور اس کو نارمل سطح سے بڑھنے نہ دیا جائے۔ یورک ایسڈ کا نارمل لیول کتنا ہوتا ہے؟ مردوں میں یورک ایسڈ کی مقدار 3 سے 7 ملی گرام اور عورتوں میں یورک ایسڈ کی مقدار 2 سے 6 ملی گرام ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کا نارمل لیول جوڑوں کے مسائل کا سبب نہیں بنتا۔ اس کے برعکس اگر جسم میں اضافی پیورین بننے یا گردوں کی ناقص کارکردگی سے یورک ایسڈ میں اضافہ ہو جائے تو اس سے چھٹکارا پانا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ، علامات، احتیاط اور علاج۔ یورک ایسڈ کاربن سے بنا ہوا ایک کمپاؤنڈ ہے۔ نائٹروجن، آکسیجن اور ہائیڈروجن اس کا مرکب ہے۔ یورک ایسڈ ایک کیمیکل کی قسم ہے جو ہمارے جسم میں خون میں موجود فضلہ کی مصنوعات کو نکال دیتی ہے۔ یہ فضلہ مواد تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارا معدہ خوراک کو توانائی میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ پیورین کے ٹوٹنے کی وجہ سے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے جو خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور گردوں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی صورت میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اور مریض کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت بخش غذا کھانے سے نہیں ہے، بلکہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے جملہ امراض ہونے کے باعث بڑھ سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے چند عادات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور چند غذائی عادات کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی علامات: جوڑوں میں درد ہونا، گانٹھیں پڑنا، پیر کے انگوٹھے میں سوجن، جوڑوں میں سوجن۔ احتیاط: یورک ایسڈ بڑھنے پر گائے بھینس کا گوشت کھانا بند کر دیں۔ کھانے کو زیتون کے تیل کے علاوہ گھی یا دیگر تیلوں میں مت پکائیں۔ کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ شراب اور تمباکو نوشی ہرگز نہ کریں۔ سرکہ ہمارے جسم سے فاضل مادہ جس میں یورک ایسڈ شامل ہے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود ملک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ خالص ریگنگ سرکہ حل کر کے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ محلول 4 ہفتے تک دن میں 2 دفعہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ لیمو:
لیمو وٹامن سی اور الکلائن سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیمو کا عرق بظاہر تیزابی خصوصیات رکھتا ہے، لیکن اس میں موجود وٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس محلول میں حسب ذائقہ شہد یا چینی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ اس محلول کو صبح نہار منہ 4 ہفتے تک پینے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی لینے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وٹامن سی سپلیمنٹ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ سبز چائے۔ روزانہ رات کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے اور گنٹھیا کا درد نہیں بڑھتا۔ فائبر۔ ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے، جیسے اسپاغول، دلیا، جو، باجرہ، بروکلی، سیب، کینو، ناشپاتی، اسٹرابریز، بلو بیریز، کھیرا، گاجر اور کیلا۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو قبض دور کرتی ہیں، جن کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، جس سے یورک ایسڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ سبزیوں کا جوس۔ عام طور پر ذیابیطس کے مریضوں کا یورک ایسڈ جلد بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسی غذا نہیں کھا پاتے جس سے یورک ایسڈ کنٹرول میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسے مریض جو ہر پھل اور ہر سبزی نہیں کھا سکتے، انہیں روزانہ 1 گاجر اور 3 کھیروں کا رس نکال کر پینا چاہیے۔ اس جوس سے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہوگا۔ چیری اور اسٹرابریز۔ چیری میں اینتھوسائنس نامی ایک جز پایا جاتا ہے جو یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چیری اور بیریز۔ اسٹرابریز اور بلو بیریز یورک ایسڈ کو کرسٹل کی شکل بننے سے روکتی ہے، کیونکہ یہی کرسٹل جوڑوں میں جمع ہو کر گنٹھیا کا درد پیدا کرتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا، جسے بائی کاربونیٹ آف سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یورک ایسڈ کو کم کرنے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں انتہائی مفید ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کو پگھلانے اور گردوں کے ذریعے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں حل کر کے دن میں 1 دفعہ پئیں۔ ہائی بلڈ پریشر اور 60 سال کی عمر سے زائد افراد اپنے معالج کے مشورے سے اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ اخروٹ۔ خالی پیٹ 2 سے 3 اخروٹ کھانے سے ہائی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں آلو کا رس ملا کر پینے سے بھی یورک ایسڈ کی زیادتی کا باعث ہونے والا جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناریل۔ ناریل پانی یورک ایسڈ کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بڑا اثردار ہوتا ہے۔ شہد اور اسگندھ۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ اسگندھ پاؤڈر ملا کر 1 گلاس نیم گرم پانی یا دودھ میں ملا کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ السی۔ کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ السی کے بیج چبا چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ بتھوے کا جوس۔ اگر یورک ایسڈ بڑھنے سے گھٹنے کا درد ہو تو بتھوے کے پتوں کا جوس صبح خالی پیٹ پئیں اور 2 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں پئیں۔ نوٹ: اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی چشم و سماعت کی زینت بنتی رہے۔ اور اگر آپ احباب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے مزید نسخے دیکھنے کو ملیں تو چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ تمام نسخہ جات آپ احباب خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور ہم سے آرڈر پر بھی تیار کروا سکتے ہیں۔ ہم سے تیار کروانے کے لیے رابطہ نمبر: واٹس ایپ حکیم محمد حنیف عاجز 0349 5370 753۔ شکریہ۔